پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، جس میں عورتیں اور مرد سب شامل تھے۔ پھر عورتوں کو منع کر دیا، وہ اس وجہ سے کہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اور وہ جب اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا اولاد یا بچہ یا بچی کی قبر پہ جاتی ہیں تو بے ساختہ چیخ و پکار، رونا دھونا، قبر کے ساتھ لیٹنا، قبر کو ٹکریں مارنا، یعنی آہو بکا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ خواتین قبروں پہ نہ جائیں۔ لیکن پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بالکل قبروں پہ نہیں جائیں گی تو یہ تو باغی ہو جائیں گی، یہ تو پھر ان کو تو قبر پہ جانے سے دل نرم ہوتا ہے، اس آدمی کی یاد آتی ہے جو کل ہمارے ساتھ تھا، آج ہمیشہ کے لیے گیا، پھر انسان کا دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی اس کے بعد اگلا نمبر ہمارا آنا ہے۔ اور اگر خواتین کو قطعاً منع کر دیا جائے گا تو پھر تو ان کے اندر خوف خدا پیدا ہی نہیں ہوگا، یعنی مولوی کے کہنے سے خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، قبروں پہ جانے سے خوف خدا پیدا ہوگا۔ اور ہمارا معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ مولوی وہی اچھا ہے جو مسجد میں رلائے پٹائے، اور نبی علیہ السلام نے قبروں کو نشانی بتایا ہے۔ مولوی کی ذمہ داری مسئلہ بتانا، رلانا پٹانا اور جناب ہنسانا یہ ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے، یہ نیچر پہ شامل ہے کہ کس نیچر کا آدمی ہے۔ کئی مولوی ہوتے ہیں وہ ہنساتے بہت ہیں، کئی رلاتے بہت ہیں، یہ ان کا فطرتی عمل ہے، یہ خدا کی تخلیق ہے۔ ورنہ ذمہ داری کیا ہے؟ مسائل بتانا، فضائل بتانا۔ اصل کام تو جو رونے اور دھونے کا اور دل کو نرم کرنے کا وہ قبرستان سے آئے گا۔ اور جو علماء نے لکھا ہے کہ 1 مہینے میں 1 بار ضرور قبرستان جانا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کو بھی پھر نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ یہ تو ان کے اندر خوف خدا ہی نہیں رہے گا، ان کو یہ یاد ہی نہیں آئے گا کہ ہم نے بھی مر کے وہاں جانا ہے، کہا فزوروہا، کبھی کبھار جایا کرو تاکہ دلوں میں نرمی آتی رہے۔ سب سے زیادہ دل کو نرم کرنے والی چیز قبروں کی زیارت ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں بڑی ہی عاقبت اندیشی والی بات وحی کی صورت میں اتاری۔ فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اس کے بعد 2 علامتیں بتائی، لیکن اس سے پہلے کیا ان شرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اللہ کی اسماء و صفات میں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا ظالم بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی اتارا۔ دوسرا ظالم اس کی شناخت کرائی ہوئی من اظلم سوالیہ نشان کے ساتھ، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ دوسرا ظالم وہ ہے زمین پر، پہلا ظالم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، دوسرا ظالم اللہ کے گھروں سے روکنے والا۔ کون ہے وہ؟ سارا پاکستانی معاشرہ۔ جیسے بریلوی کہتا ہے دیوبندی کی مسجد میں نہیں جانا،
دیوبندی کہتا ہے اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جانا، اہل حدیث کہتا ہے شیعہ کی مسجد میں نہیں جانا، شیعہ کہتا ہے ان سب کی مسجد میں نہیں جانا، تو یہ سارے مجرم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ بڑی غور والی بات ہے، ان سب کے مولویوں کو پکڑ لینا چاہیے جنہوں نے یہ کلمہ ان کو سکھایا ہے، اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس کی مسجد میں نہیں جانا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین پر دوسرا ظالم وہ ہے، قاتل کو ظالم نہیں کہا، کسی بھی طرح کے آدمی کو ظالم قرآن نے نہیں کہا، دو لوگوں کو کہا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کو، اللہ کے گھر سے روکنے والے کو۔ اور ہمارے ہاں ہے نا سارا پاکستانی معاشرہ اس جرم کا مرتکب، اور جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ وہ مسجد کا مولوی ہوگا یا امام ہوگا یا خطیب یا امام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شرک کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جھوٹ جو بولتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو گالی دیتا ہے نماز ہو جاتی ہے، جو سر پہ پگڑی نہیں رکھتا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو پینٹ شرٹ میں پھرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو کاروباری آدمی ہے نماز کے ٹائم پہ جماعت کرا دیتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ناجائز قسم کی قدغنیں ہم نے لگائی ہیں۔ پگڑی بھی ہونی چاہیے، قمیض بھی لمبی ہونی چاہیے، اور جناب داڑھی بھی لمبی ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے امام کے لیے شرطیں لگائی ہیں۔ یہ سب رائے گاں ہیں، یہ دین پر قید خانہ لگانے کی مترادف ہے۔ صحابہ میں تو وہ بھی تھے جن کی داڑھی تھی ہی نہیں، ایک صحابی ایسے تھے جن کی ایک ہی بال تھا۔ یہ سنت ہے، سنت فرض کو نہیں روکتی، نماز فرض ہے، پگڑی سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، ہمارے ہاں لازم ہے، ٹوپی واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے، ہم نے لازمی پکڑی ہوئی ہے۔ جس امام کے سر پہ ٹوپی نہ ہو مقتدی اتار کے دے رہا ہوتا ہے، یعنی تیری ہو جائے گی اس کی نہیں ہوگی۔ یہ دوغلی شریعت بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ بر صغیر میں ہی ہے۔ آپ چلے جائیں اس پاکستان ہندوستان سے باہر، ملائیشیا، انڈونیشیا، افریقہ، امریکہ جو ہمارا بڑا صاحب ہے، وہاں یہ شرطیں نہیں ہیں، یہاں سے جانے والوں نے وہاں شرطیں لگائی ہیں، وہاں کے لوگوں میں یہ شرائط ہے نہیں۔ افریقہ میں دیکھو ایسے ہی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز اللہ کا فرض ہے، سطر ڈھانپ لیا ہے نماز ہو گئی ہے۔ سطر کے لیے صرف 2 کپڑے شرط ہیں، نماز کے لیے 2 کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ یہ پہلا کون؟ جو ایک دوسرے کی مسجد سے روکتا ہے، یہ ظالم ہے۔ دوسرا وہ ہے جو ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھنے دیتا، جو اپنی ٹوپی اتار کے امام کو دیتا ہے تب نماز پڑھتا ہے، جس نے پگڑی کو شرط بنا لیا ہے، جس نے داڑھی کو شرط بنا لیا ہے، جس نے لمبی قمیض مسواک جیب میں ہو تو شرط بنا، یہ بھی ظالم ہے، اس نے بھی لوگوں کو نماز سے دور کر دیا ہے۔ یہ شرطیں اگر نہ ہوتی، یقین جانیے یہ جمع دار اور بھنگی بھی نمازی ہوتے، یہ بھی اللہ کے در پہ کھڑے ہو جاتے آ کر۔ یہ مزدور اور لیبر طبقہ سارا نمازی ہوتا ہے، یہ امیر غریب سب برابر ہوتے، اور نماز کا مقصد بھی یہی تھا۔ نماز کا مقصد یہ مساوات قائم کرنا تھا، اللہ کے سامنے محمود و ایاز، آقا اور غلام برابر کھڑے ایک ہی صف میں، یہ مقصد تھا نماز کا۔ اور ہم نے اس مقصد کو 27 درجے پہ لے جا کے ایک نرالی اور انڈیویجول عبادت بنا دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امیر غریب کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، اور اگر کسی امیر نے اچھا لباس پہنا ہے تو غریب ڈرتا ہے کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ معاشرتی حالات بتا رہا ہوں۔ عبادتوں سے مومن دور ہوا، دل کا سنگ دل اور ظالم ہو گیا۔ جو آدمی اللہ کے گھر میں آتا رہے، جسے مسجد کہتے ہیں، اس کا دل نرم رہتا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ جب وہ مسجد آتا ہے وہ سوچے نہ سوچے اس کا ایمان یہ کہتا ہے میں ایک ایسی ہستی کے سامنے سجدہ کرنے چلا ہوں جو میری مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ مسجد کا مطلب سجدہ کرنے آ رہا ہے۔ اور جب کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں زمین و آسمان کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے سجدہ کرنے چلا ہوں، جھکنے چلا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ زمین کے سارے خداؤں کو اس نے ٹھکرا دیا ہے ایک خدا کے لیے، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میرا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ جب اتنا پکا یقین ہوگا تو وہ اللہ کے گھر پہ آئے گا، تو اللہ کا گھر جب کہہ دیتے ہیں تو اللہ کے فرشتوں کا مسکن ہوتا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کے کندھوں پہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہیں، دائیں بھی بیٹھے ہیں، بائیں بھی بیٹھے ہیں، صرف ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے۔ فرشتے مسجد میں ہر جگہ بیٹھے ہیں، صرف ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے، انسان کی دو ٹانگوں کے درمیان۔ ہے نا بات یہ؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز پڑھو تو پاؤں سے پاؤں ملا لیا کرو، کوئی نمازی دوسرے نمازی کے درمیان گیپ نہ چھوڑے، یہاں شیطان آ جائے گا۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، آج سے آپ نے شروع کر دینا ہے، جو لوگ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے نمازی سے، وہ نماز میں دکانوں کا حساب لگاتے ہیں، کاروبار کا حساب لگاتے ہیں، اور جو لوگ پاؤں سے پاؤں ملا کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنی توجہ اس طرف رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ شیطان نہیں آ جائے، وہ نماز میں وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے، خیالات کا شکار نہیں ہوتے۔ آج سے آپ نے تجربہ شروع کر دینا ہے، یہ چیلنج ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ کیوں دعویٰ ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اس سے غلط ہو نہیں سکتا، صرف ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مسجد میں جماعت میں، اچھا اکیلے کا تو کہانی نہیں ہے نا، اکیلے کا تو کنسیپٹ یہ پچھلے جمعہ بتا چکا ہوں، فرض نماز کا اکیلے کا شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہوا، دیر ہوگی تاخیر ہوگی، پیچھے رہ گئے آگے رہ گئے، سارا فرض نماز کا کنسیپٹ ہے ہی جماعت۔ اور جو جماعت میں پاؤں سے پاؤں ملا کے درمیان میں دو نمازیوں کے درمیان گیپ نہیں ہوتا، صرف وہی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان آتا ہے، اس کے علاوہ مسجد میں شیطان نہیں آتا۔ مسجد کے قرب و جوار میں رہتا ہے، دروازوں پہ رہتا ہے، اس لیے رہتا ہے کہ نمازیوں کو روکے، اللہ کے گھر پہ آنے والے، اللہ کے در پہ جھکنے والوں کو باغی بنائے، بولو ابھی ٹائم ہے نکلو، وہ کام کر کے آتے ہیں پھر آتے ہیں، جب تک کہ نماز نکل جائے گی اس کا مقصد پورا، اور تیرے ایمان کا مقصد فوت ہو گیا۔ زمین کا سب سے بڑا ظالم مشرک کے بعد مسجد سے روکنے والا، مسجد کی خرابی کے پروگرام اور پروپیگنڈے کرنے والا۔ پھر آگے سنیں، سورہ بقرہ کی اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے جا کر فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ بھی میں بھی اس میں شراکت دار ہیں، جب لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نا، مسجد کے لیے آتے ہیں، نہیں تو آج سے آپ اپنے نفس میں، اپنے گریبان میں کہتے ہیں نا، جھانک کے دیکھنا، دل دھڑک رہا ہوتا ہے ہلکا ہلکا، کسی کا زیادہ دھڑکتا ہے، کسی کا کم دھڑکتا ہے، کسی کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی یاد آ جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہوا کوئی چیز یاد آ گئی، نہیں کسل اور سستی ایسے ابھی ہیں 2 منٹ، ابھی ہیں 3 منٹ، ابھی 1 منٹ ہے، اور ظالم تو نے مسجد میں پہنچنا ہے، 1 منٹ کو کیا کرے گا تو؟ یہ ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ کتنی پیاری باتیں قرآن نے کہی ہیں، پتہ نہیں ہماری مولویوں نے مت مار دی ہے، قرآن کی طرف آنا نہیں ہے، بٹ ٹوپی رکھی ہے تو آنا نہیں تو نہیں آنا، ایسا ہی ہے نا، یہ ہمارا معاشرہ بن گیا نا، پگڑی رکھی ہے تو مسیطے آنا ہے۔ او یار، شریعت کے اوپر وہ چیزیں ہم نے لاد دی ہیں جن کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، جن کا تاثر شریعت کے ساتھ منسلک ہی نہیں تھا۔
آپ دیکھ لیں، سبزی منڈی کی طرف چلے جائیں یا رائے ونڈ کی طرف چلے جائیں، ننگا سار ایک جرم ہے، جرم۔ اس کو پتہ نہیں کیا ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمارے اندر جن آ گیا، ایسے ہی ہے نا، تو وہ دوبارہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ مارے گئے بھائی، یہ میرے سر پہ کچھ لا دے گا، کچھ جسم پہ لا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبِسْ ثَوْبَيْهِ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے، صحیح حدیث ہے صحیح البخاری کی، امام بخاری اس کو لے کر آئے، امام ترمذی لے کر آئے، اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی اس کو لے کر آئے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح جامع ترمذی، امام البانی نے ترمذی کی روایت کو بھی صحیح قرار دیا۔ اب سنیں اس کو کیا فرمایا، اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ، ثوب کہتے کپڑے کو، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے 2 کپڑے ضرور پہنے، ثوبیہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اسواب نہیں کہا، کپڑے پہنے، 3 گز کی پگڑی ہو، 10 گز کی قمیض ہو، نہیں، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے، صحیح حدیث لا رہا ہوں آج میں آپ کو انشاءاللہ، شریعت کو کیا کہتے ہیں اس کو ہلکا کر کے دے دیتا ہوں، بوجھل جو بنا رکھی ہے نا ہم نے، یہ ویسٹ کوٹ بھی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ فیشن ہے نا، فیشن ہے، خوبصورتی ہے، تزین ہے، تجمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فإن اللہ احق ان یتزین لہ۔ اب دیکھیں یتزین کہتے ہیں تزین، مزین کرنا، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے خوبصورت ہو کر پیش ہوا جائے، یعنی 2 کپڑوں کو خوبصورتی قرار دیا گیا، قمیض اور شلوار، 2 کپڑوں کو خوبصورتی قرار دیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 2 کپڑوں کے علاوہ جتنے کپڑے وہ خوبصورتی میں شمار نہیں ہوتے، ورنہ یہ حدیث اس طرح نہ ہوتی، اضافی ہوتی، جوربین بھی پہنے ہوئے ہوں، جرابیں پہنے ہوئے ہوں، گھڑی پہنی ہوئی ہو، انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، پگڑی رکھی ہوئی ہو، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا حدیث میں، کہا نہیں فَلْيَلْبِسْ ثَوْبَيْهِ، 2 کپڑے پہنے، کیونکہ 2 کپڑے پہن کر بندہ مزین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن يَتَزَيَّنَ لَهُ، تزئین و آرائش 2 کپڑوں میں ہے، جتنے مرضی اچھے پہن لو، اگر 80 لاکھ کی نواز شریف گھڑی پہن سکتا ہے تو تم 80 لاکھ کا سوٹ پہن لو، کون روکتا ہے، لیکن کپڑوں کی اضافت نہ کرو، جو شرط ہے وہی پوری کرو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اونٹوں کو گھاس ڈالنے کے چکر میں یا سلسلے میں لیٹ ہو گیا اور ادھر نماز ہوگی، کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، عبداللہ ابن عمر سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی کے بیٹے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، بندہ کون ہے؟ حضرت نافع، یہ تابعی ہیں۔ نافع صاحب آئے اور مسجد میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی۔ ابن عمر نے دیکھا، ابن عمر نے کہا اے یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی کپڑا، تیرے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں؟ وہ ایک ہی کپڑے میں گھاس ڈالتے ہوئے، یہ بنیان تو آج کے دور میں آئی نا جو ہم پہنتے ہیں، اس وقت یہ جبہ اور پاجامہ تھا یا جو بھی جس کو ٹراؤزر کہتے ہیں، وہ نماز پڑھنے ایسے ہی آ گیا، ٹراؤزر میں یا پاجامے میں جیسے بھی ہے، یا خالی جبہ پہنا ہوا ہوگا، زیادہ تر جبہ چلتا تھا۔ وہ جب اونٹ کو چارہ ڈالتے ڈالتے نماز پڑھنے مسجد میں آ گئے، ابن عمر نے دیکھا، انہوں نے کہا اے کیا، یہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟
اس نے کہا ابن عمر نماز نکل رہی تھی اور میں اونٹوں کو چارہ ڈالتے ہوئے دیر ہو گئی، فٹافٹ میں نے وضو کیا اور مسجد میں آ گیا۔ کرتے ہیں نا ایسے، وہ پرانچ پہ کھڑا ہے، نماز دڑم اسی طرح آگے مسجد میں گھس گیا، فٹافٹ وضو کیا مسجد میں گھس گیا، دیکھا ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ بھائی اپنے آپ کو تزین بھی کرنا ہے، مزین بھی کرنا ہے، صاف ستھرا بھی کرنا ہے، پتہ چلا ادھر بھی سیمنٹ لگا ادھر بھی گارا لگا اور جناب مسجد میں آ گیا۔ ہلکا کرو شریعت کو، دین کو ایسا آسان کرو، سلیس کرو کہ ہر بندہ دین پہ عمل کرے۔ جس شکل میں مولوی کھڑے ہوتے ہیں نا ممبروں پہ، اور بڑا ماشاءاللہ ایک بنا کے کیا کہتے ہیں ہندی زبان میں پردھان منتریوں کی طرح، وہ دوسرے اسی وجہ سے شریعت میں نہیں آتے کہ شریعت شاید اس کا نام ہے، اتنے بڑے وزنوں قول و افعال کا نام ہے، تو بھائی ہم سادے مسلمان کلمہ پڑھا ہے، اللہ سے کہیں گے اتنا کام نہیں سی ہوندا۔ سادگی، دین سادگی کا نام ہے، جعل اسلام غریباً وسیعود غریباً، دین غریبوں پر آیا آخر میں غریب ہی بچ جائیں گے، اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اجنبیوں پر آیا اور آخر میں اجنبی ہو جائے گا۔ کیسے اجنبی ہو جائے گا؟ ایسے ہی جب مولوی شرائط زیادہ لگائیں گے تو لوگ چلے جائیں گے، دین اجنبی ہو جائے گا، کوئی پہچانے گا ہی نہیں بھی دین کیا چیز ہے۔ ایسے ہے نا، آج دین اس حدیث کے مطابق 50% اجنبی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جھوٹ برائی نہیں ہے، سود کھانا برائی نہیں ہے، کرپشن کرنا برائی نہیں ہے، بددیانتی برائی نہیں ہے، بے ایمانی برائی نہیں ہے، پروپیگنڈا برائی نہیں ہے۔ جو جرائم ہے ہمارا معاشرہ ان کو جرائم ہی نہیں سمجھتا۔ شراب نوشی فیشن چل گیا ہے، جو امیر ہے وہ سمجھتا ہے شاید میں شراب پیوں گا تو امیر تصور ہوں گا، غریب نہیں ہوں گا، غریب ہے تو وہ چرس کی سگریٹ پیے گا تو غریب تصور ہوگا۔ یہ ایک سٹائل بن گیا معاشرے کا، اجنبی ہو گیا دین۔ دین تو سب کے لیے آیا تھا، ادھر اپنی یونیورسٹیاں اور کالج بناتے ہیں علم سب کے لیے، تو دین مولویوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ دین بھی سب کے لیے ہے۔ یہ لکھا ہوا نا کالج یونیورسٹی کے باہر لکھتے ہیں لوگوں پہ، علم سب کے لیے، وہ علم بہاولپور یونیورسٹی جیسا دیتے ہیں پھر بدبخت۔ علم سب کے لیے ہے تو دین کا علم سب کے لیے ہے، دین کے علم کو مخصوص کر دیا ہے اور فحاشی کا علم سب کے لیے کر دیا ہے، برائی کا علم سب کے لیے کر دیا۔ وہ جتنا کوئی برا ہے اتنا کوئی معزز ہے زمانے میں۔ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے آ گیا، ابن عمر نے دیکھا، اس نے کہا، دیکھو کیا جملہ کہا، عظیم جملہ۔ ابن عمر نے اس سے کہا، نافع، حضرت نافع رحمہ اللہ سے کہا، ارأیت لو بعثتک الی بعض اہل المدینہ، اگر میں آپ کو اسی طرح مدینے کے کچھ لوگوں کو ملنے بھیجوں، ارأیت لو بعثتک الی بعض اہل المدینہ اکنت تذهب فی ثوب واحد، اگر میں اسی طرح آپ کو مدینے میں لوگوں سے ملنے کے لیے بھیجوں کوئی پیغام دے کے، تو کیا تم اسی ایک کپڑے میں جاؤ گے؟ اسی ایک کپڑے میں مدینے والوں کو ملنے جاؤ گے؟ قل تو لا، میں نے کہا نہیں۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نہیں، ایک کپڑے میں نہیں جاؤں گا۔ قال فاللہ، حضرت ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم، اگر تو ایک کپڑے میں دوسرے لوگوں کو ملنے نہیں جا سکتا تو اللہ تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ یہاں تجمل لہو، کہ اس کے لیے حسن و جمال اختیار کیا جائے۔ اللہ تو زیادہ اختیار رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اللہ کے لیے زیادہ حسن و جمال بنایا جائے، خوبصورتی بنائی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک کپڑے کے اندر نماز نہیں ہوتی، دو کپڑوں کے اندر نماز ہوتی ہے۔ حضرت نافع کی نماز ختم ہوئی، کہا دو کپڑے پہنو، دوبارہ نماز پڑھو۔ چاہے اس نے جبہ پہنا تھا، یہ روایت میں واضح نہیں ہے، یا پاجامہ، دو میں سے ایک تھا، لیکن کہا دونوں پہن کے آؤ۔ اس سے یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ اگر جبہ پہنا ہوتا تو نچلے والے شلوار کا پتہ نہ چلتا۔ اس کا مطلب شلوار یا جیسے ہمارے ہاں کیا پہنتے ہیں، وہ ہاف پہن کے آ جاتے ہیں، شارٹ، غلط بات ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور روایت لائے، فرمایا
لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں کبھی نماز نہیں پڑھنا، لیکن شرط کیا لگائی؟ لیس علی عاتقہ شیء، ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھنا کہ جس سے کندھے ڈھانپے ہوئے نہ ہوں، یعنی اعلیٰ سے اسفل تک جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب کندھے تک آ گئے نا، نبی علیہ السلام، امام بخاری صحیح بخاری میں روایت لایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یصلی احدکم ولیس علی عاتقہ شیء، جس کے کندھے ڈھانپے ہوئے نہ ہوں وہ نماز نہ پڑھے اس حال میں۔ تو اس کا مطلب کندھے کے اوپر تو یہ تھا، تو وہ 3 گز کی پگڑی کہاں گئی؟ پگڑی کی شرط کہاں؟ فاتا ماتا، ختم ہو گئی۔ کندھے جس کے ڈھانپے ہوئے نہ ہوں وہ نماز نہیں ہوتی، ٹخنے جس کے ڈھانپے ہوئے ہوں نماز نہیں ہوتی، ٹخنوں سے اوپر کندھوں سمیت جو لباس ہے وہ نماز کا لباس ہے، مزین لباس ہے، خوبصورتی کا لباس ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں آنے سے پہلے زینت کو پکڑا کرو، خوبصورت ہوا کرو، نہایا کرو، وضو کیا کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے، بدبودار اور گندے کپڑے اور میلے کچیلے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح اچھا یہ بیرونی ادائیں ہیں، کپڑے صاف پہننا یا گندے پہننا یہ ہر کسی کو نظر آتا ہے، لیکن کسی نے کچا پیاز کھایا، کچا لہسن کھایا، کڑی کھائی، کڑی کے اندر بھی اسمیل ہوتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو پیاز کھائے، لہسن کھائے یا کڑی کھائے، قراسا، بصلہ وثوما والقراسا، 3 چیزیں فرمائی، کچا پیاز، کچا لہسن اور کڑی کھا کر مسجد میں نہیں آنا۔ یہ تو اندر کی ہے نا، یہ تو اندر کی چیز تھی، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، اور جب باہر کی باری آئی کہا گندے کپڑے میں نہیں آنا۔ جس طرح کچا پیاز کھا کے مسجد نہیں آنا، اسی طرح فرمایا گندے کپڑوں میں مسجد نہیں آنا۔ خضوع قرآن کا حکم ہے، خضوع یہ حکم کا صیغہ ہے، خضوع زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آنے سے پہلے زیب و زینت کیا کرو، ایسے نہیں مستانوں کی طرح آ جایا کرو۔ میں آپ خود بتاتا ہوں، میں ایک دن نماز میں کھڑا یہاں پہ، نماز ہی بھاری ہو گئی، پتہ نہیں کون صاحب تھے، اب وہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ مسئلہ تھا۔ اب اس سے اس کی نماز کا تو مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی، ایسے گندے کپڑے اور بدبودار پسینے سے شراب دور اٹے ہوئے کپڑے کے اندر نماز نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا خوشبو لگایا کرو۔ تو خوشبو 150 کی، آج کل تو مہنگائی ہو گئی، وہ نہیں لگاتے، اسی طرح پسینے میں اور گندے کپڑوں میں مسجد آتے، نماز دوسرے کی خراب کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدبودار اور گندے کپڑے میں نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور ادھر کیا کیا تھا ابن عمر نے؟ نافع کو واپس بھیج دیا، جاؤ 2 کپڑے پہن کر آؤ صاف ستھرے، اور پھر اونٹوں کو چارہ ڈالتے ہوئے ڈائریکٹ مسجد میں آ گئے۔ اس کا مطلب مستری صاحب یہاں کام کرتے تھے، بھاگے مسجد میں آ گئے، مزدور صاحب نے وہی آدھی قمیض پھٹی ہوئی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، سیمنٹ لگا ہوا ہے۔ ایسی نماز ہوتی نہیں ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نبی پاک کا حکم ہے، وہ قرآن کا حکم ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے زیب و زینت کیا کرو، ہم ہر جگہ پہ۔ اور پھر اس کے بعد ابن عمر نے اس کی شرط کیا بتائی کہ جن کپڑوں میں تم اہل مدینہ سے نہیں مل سکتے وہ مسجد میں کیوں پہن کر آ جاتے ہو؟ غور کریں ذرا ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گندے اور بدبودار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نماز نکل رہی ہے، واپس چلے جائیں، آپ کو اجر ملے گا، آپ کی نیت کا اجر ملے گا، آپ پڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ کی وجہ سے دوسرے کی نماز خراب ہو رہی تھی، یا آپ کی وجہ سے کیوں؟ اب دیکھیں اس سے تیسری دلیل کیا نکلتی ہے۔ تیسری دلیل یہ نکلتی ہے کہ حقیقت میں مسجد فرشتوں کا مسکن ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کچا پیاز کھا کے نہیں آؤ، گندے اور بدبودار کپڑے پہن کے نہیں آؤ۔
صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ ذرا سوچیں ان چیزوں کو، یہ ہماری تہذیب، یعنی مسلمان جب یہ ایک ایمان بنا لے کہ میں نے کچا پیاز کھا کے مسجد نہیں جانا، لہسن کھا کے مسجد نہیں جانا، گندے بدبودار کپڑے پہن کے مسجد نہیں جانا، کوئی گندا مسلمان رہ جائے گا؟ 5 وقت تو مسجد آنا ہے، کوشش کیا کرے گا صاف ستھرا رہوں، نہیں تو ایک لباس صاف ستھرا ضرور رکھے گا، صرف شادیوں کے لیے نہیں۔ او یار خدا تو احق ان یتجمل لہ، اللہ تو آپ کے ان رشتہ داروں کا بھی مالک ہے، تیرا اور میرا بھی مالک ہے، اس مالک کے کل کے سامنے تو کیسے لباس کے ساتھ جاتا ہے، کیسی زیب و زینت کے بغیر جاتا ہے، اور جب اپنی باری آتی ہے رشتہ داروں کو ملنے جاتا ہے تو تیرا میک اپ بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو تم نے عزت کس کو زیادہ دی، مقام کس کو زیادہ دیا، وقار کس کو زیادہ؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتا ہے تم نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قدر کرو جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں بھی معزز بنا دے گا، قدر والا بنا دے گا۔ جب ہم اللہ کے حکموں کی قدر نہیں کریں گے، اللہ ہماری بھی قدر گنوا دے گا۔ یہ ہے بنیادی وجہ ہمارے رسوائیوں کی۔ اور جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس میں آگے ایک اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، جب وہ اللہ کی اذان آتی ہے نا، 2 لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ نمبر 1 شیطان کا، نمبر 2 کون سا؟ ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کا جن کا ایمان بے ایمان ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجدوں کے خلاف، مساجد کے خلاف یا اللہ کے گھروں کے خلاف، وہ بریلوی وہ دیوبندی ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ ایسے نہیں کرو، ان لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہی محلے سے لوگ نکلتے ہیں، آپ سب جس محلے میں رہتے ہیں، کیونکہ اس محلے کے بھی الحمدللہ اس مسجد میں آدھے اس محلے کے ہوتے ہیں اور آدھے سے زیادہ ہمارے مسافر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی محلے سے یا ایک ہی گھر، بعض اوقات تو ایک ہی گھر سے 2 نکلتے ہیں، ایک جاتا ہے اس مسجد میں ایک جاتا ہے اس مسجد میں، کیوں؟ یہ بریلوی ہے وہ دیوبندی ہے، میں تبلیغی ہوں وہ کبوری ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا۔ اب کیا ہے یہ؟ اب دونوں کے لیے اللہ کے گھر میں اپنی اپنی پسند کا فرق ہے، تفریق ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اس سے بڑا ظالم زمین پہ کوئی نہیں، جو کہے مسجد اور اس سے روکے، یا تو مسجد ہی نہ کہا جائے، پھر آپ کا حق ہے آپ روکیں یار یہ مسجد نہیں ہے، کیوں؟ 27 درجے کا اجر جو ہے وہ مساجد کے اندر ہے، جمعے کا کنسپٹ جو ہے وہ جامع مسجد کے اندر ہے جس میں لوگ جمع ہوں۔ یہ ہیں جو شریعت پہ ہم نے ایسے لبادے اوڑھ دیے ہیں کہ ہماری اللہ رب العالمین نے ہمیں ظالموں میں شمار کر لیا، اور جن کو ظالموں میں شمار کر لے ان پر رحم نہیں کرتا، اور پاکستانیوں پر خاص طور پہ رحم نہیں ہو رہا، ایک سے بڑھ کر ایک ظالم ان پہ مسلط ہے، ایسے ظالم مسلط ہیں، آپ کو خود ہی علم ہے کیسے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور کیسے جناب خودکشیاں ہو رہی ہیں، خود سوزیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ 5 بچوں کا اس نے گلا کاٹ دیا ہے غربت کی وجہ سے۔ یہ ظالم نہیں ہے، یہ ظالم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجدوں کا رخ نہیں ہے، مسجدوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے، مسجدوں کے خلاف جھوٹ ہے، وہ اس کی مسجد نماز نہیں ہوتی، اور نماز تیرے باپ نے قبول کرنی ہے؟ نماز قبول کرنے والا عرشوں والا رب ہے، بس مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کافر کے پیچھے تو ہم ویسے نہیں جاتے، کافر کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے من سے فیصلہ نہ کریں کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، جو قرآن نے کہا ہے، جو حدیث نے نبی پاک نے کہا ہے وہی مشرک ہے، جو اللہ کے غیر سے مانگے وہ مشرک۔
جو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا قائل ہے، وہ مومن، وہ موحد، جو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہتا ہے، وہ پکا مومن، جس کا غوث اعظم عرش والا رب ہے، وہ پکا موحد۔ اور تیسری بات، ان کا عذاب دیکھیں آپ، جو مسجدوں کے تفریق کرتے ہیں، مسجدوں میں تفریق کرتے ہیں، اور اس تفریق، اچھا پہلا بات تو یہ نا مسجدوں میں تفریق کرتے ہیں، دوسرا سٹیپ پتہ ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا، جھوٹ بولنا۔ پہلے مسجدوں میں تفریق کرتے ہیں، یہ فلانے کی، یہ فلانے کی، وہ فلانے کی، یہ ڈھمکانے کی، اس کے بعد ان کے خلاف پروپیگنڈا، یعنی ایک جرم نہیں، دو جرم، یک نہ شد دو شد۔ پہلے اس کو کہیں گے یہ مسجد صحیح، مسجد جو ہے نا وہ وہابیوں کی ہے مثال کے طور پہ، اس کے بعد اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے۔ یعنی ایک تو تم نے ظلم والا کام کیا کہ مسجد کو غلط قرار دیا کہ یہ میرے مسلک کی نہیں ہے، تیرا مسلک کہاں سے اترا؟ مسلک تو ایک ہی ہے، مذہب بھی ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے، رسول بھی ایک ہی ہے، خدا بھی ایک ہی ہے، کہ تو نے نئی لچ کہاں سے تل دی؟ پھر اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دے، جھوٹے، تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے تو نے مسجد سے متنفر نہیں کیا، مسجد کے رب سے متنفر کیا۔ کبھی سوچا کرو یہ باتیں دل ٹھنڈا کر کے کہ ہمارے معاشرے میں جو رحم نہیں ہو رہا، وہ یہ نہیں کہ ہماری نمازیں کم ہیں، وہ یہ نہیں کہ ہمارا صدقہ کم ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم حج نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہ ہم عمرہ نہیں کرتے۔ حج تو آپ کے ہر وزیر نے ہر سال حکومت میں کرنا، 5 سال حکومت رہے 5 حج کر لیتے ہیں، لیکن رحم نہیں آتا۔ کیوں نہیں رحم آتا؟ یہاں رحم نہیں ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، پیارے حبیب فرماتے ہیں زمین پر رحم کرو، آسمان والا تب جا کے رحم کرے گا۔ جب تم آپس میں رحم نہیں کرتے ہو، آسمان والے کو کیا پڑی تم پر رحم کرے؟ وہ تمہیں آپس میں الجھا دیتا ہے۔ تیسرا پھر عذاب کیا آتا ہے، دیکھیں آپ پکڑ کیسی آتی ہے۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں تو عذاب عظیم ہے۔ عذاب عظیم سمجھتے ہیں؟ بڑا عذاب، سبحان ربی العظیم۔ اللہ کی ذات کون سی ہے؟ سب سے بڑی، اس کے لیے لفظ عظیم آیا، اور پھر جہنم کے عذاب کے لیے بھی لفظ عظیم آیا، یعنی اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا جتنا وہ بڑا اس کا مالک ہے۔ یہ آخرت میں اس کو جو خدا کے گھروں میں تفریق کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سچ بھی بولے تو خدا کے گھر کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ مسلمانوں، اسی مسجدوں سے آپ کی بخشش کے سفارشیں ہوں گی، انہی مسجدوں سے آپ کی جنت بنے گی۔ مسجد بریلوی کی، میں کہتا ہوں شیعہ کی بھی مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ مسجد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ پر ایمان رکھنے والا جمع ہوتا ہے اور خدا کے سامنے سجدے کو اخیر سمجھتا ہے۔ اور میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں اللہ کے حضور، کہ مسجد کے خلاف کبھی اس ممبر سے نہ بات ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اور ہم تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو اکٹھا کرنے والے، اتحاد بین المسلمین کا آوازہ لگانے والا، کبھی اس ممبر سے بات ہو تو آپ کو اختیار ہے کھڑے ہو جاؤ، ارے مولوی جی فلاں سن میں فلاں دن فلاں خطبے میں ہم نے کہا تھا بریلوی کی مسجد بھی مسجد ہے، تو آج کیوں کہتے ہو؟ مولوی جو بھی ہو بھاڑ میں جائے جسے کہتے ہیں، مسجد کے خلاف کبھی بات نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ لہم فی الدنیا خزی، ہائے ہائے ہائے، لہم فی الدنیا خزی، خزی کسے کہتے ہیں؟ رسوائی۔ خالق کائنات نے سورہ بقرہ میں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میرے گھروں کے خلاف بات کرتا ہے، بات، پروپیگنڈا، جھوٹ، ناجائز، یہ وہ الگ بات ہے، جو بات کرتا ہے مسجد کے خلاف، اس کی دنیا کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں اس کو رسوائی اور ذلت کا سامنا رہے گا، پچھتاوے کا سامنا رہے گا، ہر کام کے بعد کہے گا زیادتی ہو گئی، ہر عمل کے بعد کہے گا فیل ہو گئے، ہر عمل کے بعد، ہر کردار کے بعد کہے گا میں نے کیس صحیح نہیں لڑا، میں نے کیس صحیح نہیں لڑا۔
یہ اللہ کے فیصلے ہیں. لہم فی الدنیا خزي، اللہ اس کی دنیا کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. جو خدا کے گھر کے خلاف زبان کھولتا ہے صرف خلاف کہا ہے. اب آگے کیا بولتا ہے؟ ہماری عادت پتہ کیا ہے؟ پہلے مولوی کو غلط کہنا، پھر مسجد کو غلط کہنا، پھر اس کے خلاف جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، ایک ایسی داستان بنا دینا کہ جب تک ہلاکت اور رسوائی نہیں آتی بریک نہیں ہوتی. دوسرا کیا؟ عذاب عظیم.